10 رمضان المبارک سے 20ویں روزے تک کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اللہ اور اس کے نبی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک نہایت ہی بابرکت موضوع یعنی ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ۔ یہ عشرہ رحمت سے آگے بڑھ کر ہمیں مغفرت کی منزل تک لے جاتا ہے۔ اگر پہلا عشرہ رحمت کا تھا تو دوسرا عشرہ مغفرت کا سمندر ہے۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان 3 عشروں پر مشتمل ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے۔ آج ہم اس خاص ویڈیو میں دوسرے عشرے کی فضیلت اور اس کی بے پناہ اہمیت پر روشنی ڈالیں گے اور جو ایک گنہگار بندے کے لیے امید کی سب سے بڑی کرن ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہم سب سے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر غلطیاں ضرور ہوتی ہیں اور کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی صفت غفاری اس کا غصے پر غالب ہے۔ یہ مبارک عشرہ ہمیں پکار کر کہتا ہے کہ آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، آؤ اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ عشرہ دراصل استغفار کا عشرہ ہے۔ ہمارے زبان پر کثرت سے معافی کے الفاظ جاری رہنے چاہیے، کیونکہ یہی وہ ایام ہیں جب آسمان سے بخشش کی ہوائیں چلتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس خاص تسبیح کا ذکر بھی کریں گے جو ان 10 دنوں میں آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے اور آپ کے نامہ اعمال سے سیاہی کو دھو کر اسے نور سے بھر سکتی ہے۔ سوچئے، اگر ہمارے گناہ معاف نہ ہوئے تو ہمیں قیامت کی اس کٹھن دن ہمارا کیا بنے گا؟ وہ دن جب انسان اپنی ایک ایک نیکی کو ترسے گا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مال اولاد یا کوئی دنیاوی عہدہ کام نہیں آئے گا، مگر خوش نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے اس عشرے کی قدر کو کر لے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ تو رات کے پچھلے پہر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ عشرہ ہمیں ایک سنہری موقع فراہم کر رہا ہے۔ ہم سچی توبہ کریں، ایسی توبہ جس کے بعد ہم دوبارہ گناہوں کی دلدل میں نہ گریں۔ اس عشرے میں کرنے کے اصل کام کثرت استغفار، قرآن مجید کی تلاوت و صدقہ و خیرات ہیں، لیکن سب سے اہم چیز دلوں کی صفائی اور لوگوں کو معاف کرنا، کیونکہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے عرش والا اس پر رحم کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ درمیانی حصہ دراصل ایک مومن کے لیے تزکیہ نفس کا بہترین وقت ہے، جب پہلے 10 دنوں کی رحمت سے اس کا دل نرم ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے خالق حقیقی سے اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہو کر لپٹ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح مغفرت کا یہ عشرہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ایک ڈھال فراہم کرتا ہے، اور جب ہم روزے کی حالت میں تسبیح ہاتھ میں تھامے ہوئے استغفار کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ہماری بخشش کی دعائیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایام اللہ کی صفت غفاری کے مظہر ہیں، اور جہاں ایک ایک آنسو کے بدلے زندگی بھر کے گناہ مٹائے جا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح سدھارنا ہے کہ جب یہ 10 دن گزریں تو ہمارا نام ان کی فہرست میں شامل ہو جنہیں اللہ نے اپنے خاص فضل سے بخش دیا ہے۔ توبہ کی مٹھاس وہی جانتا ہے جس نے کبھی ندامت کے آنسو بہائے ہوں، اور رمضان سے بڑھ کر تو توبہ کا کوئی دوسرا موسم ہے ہی نہیں۔ اس مبارک عشرے کی ایک اور خاص بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں صبر اور شکر کی عملی مشق کرواتا ہے۔ جب ہم پیاس اور بھوک کی شدت میں بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا وہ سجدہ جو رات کی تنہائی میں توبہ کی نیت سے کیا جائے وہ ہزاروں سالوں کی نفل عبادات سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان تمام رکاوٹوں کا بھی ذکر کریں گے جو ہمیں توبہ سے روکتی ہیں، اور وہ اسباب بھی بتائیں گے جن سے ہماری مغفرت کی راہ ہموار بھی ہوتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس ہمیں ایک بار سچے دل سے اس کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ عشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے اور اللہ کی رحمت سے صرف وہی محروم رہتا ہے جو خود کوشش نہیں کرتا۔
اللہ پاک ہمیں اس مغفرت کے سمندر سے سیراب ہونے کی توفیق دے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے میں ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ گناہ صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ زہر ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جب ایک انسان گناہوں کے دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے تو اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے سکون اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے جو اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ یہی وہ پریشانیاں ہیں جو آج ہمیں مصیبتوں کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اس نے ہمیں مغفرت کا یہ عشرہ عطا فرمایا تاکہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اتار سکیں۔ اس حوالے سے عظیم الشان حدیث مبارکہ ہمیں لرزا دینے کے لیے کافی ہے، جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ جس شخص کے حق میں حضرت جبریل امین علیہ السلام جیسی مقرب فرشتہ بد دعا کرے اور اس پر امام الانبیاء علیہ السلام آمین کہیں، اس کی ہلاکت میں کیا شک رہ سکتا ہے؟ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ رمضان کے یہ قیمتی ایام غفلت میں گزارنے کے نہیں ہیں۔ یہ عشرہ استغفار کا، یہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کا ہے، اور توبہ کا مطلب صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے کیے پر شرمندہ ہونا، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی حضور سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ وہ ہے جو انسان کی زندگی کا رخ بدل دے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان کا دل گناہ سے متنفر ہو جائے اور اسے نیکی میں لذت ملنے لگے۔ ناظرین، اگر ہم نے اس دوسرے عشرے میں اپنے اللہ کو نہ منایا تو پھر ہم اس سے بڑھ کر محروم کون ہوگا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت مایوس گنہگاروں کو پکار رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو ہلاک ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے پاس نجات کا ذریعہ موجود تھا۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار۔ استغفار وہ ہتھیار ہے جو تقدیر کے لکھے ہوئے کو بدل سکتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اس کے برسوں کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے حالانکہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ یہی استغفار وہ ڈھال ہیں جو اللہ کے عذاب اور ہماری پریشانیوں کے درمیان حال ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کی تنگی دور ہو، آپ کی بیماریاں ختم ہوں اور آپ کی دعائیں قبول و منصور ہوں تو اس دوسرے عشرے میں استغفار کو اپنی زبان کا وظیفہ بنا لیں۔ ناظرین، رمضان مبارک کی فضیلت کا عالم تو یہ ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہم سچے دل سے ایک بار بھی استغفر اللہ کہیں گے تو اس کا اجر کتنا عظیم ہوگا۔ ہمیں اپنی معاصی کے تمام گناہ، چاہے وہ صغیرہ ہوں چاہے وہ کبیرہ ہوں، ان سب سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ گناہ انسان کو اللہ کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے، جبکہ توبہ اسے عرش الہی کا مقرب بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے تاکہ اپنی امت کو یہ سبق دیں کہ معافی مانگنا کتنا ضروری ہے۔ اس مغفرت کے عشرے میں اپنے دلوں کو حسد، کینہ، بغض، نفرت سے پاک رکھیں، کیونکہ جب تک دل صاف نہیں ہوگا توبہ کی تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، غیبت اور لڑائی جھگڑے سے توبہ نہیں کرتے تو روزہ صرف ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو اس پختہ عزم کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اس دوسرے عشرے کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں اور اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں کہ ہر طرف اللہ پاک کی یاد ہو،
مائیں بہنیں کچن میں کام کرتے ہوئے استغفار کریں، بھائی اپنا کاروبار اور کام کے دوران اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں۔ جب پورا معاشرہ استغفار کرنے لگتے تو اللہ کی رحمت اجتماعی طور پر نازل ہو جاتی ہے اور قحط، مہنگائی اور وبائیں ٹل جاتی ہیں۔ ناظرین، مغفرت کا سمندر بہہ رہا ہے، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس سے کتنا سیراب ہوتے ہیں۔ اس گفتگو کے اس حصے میں ہم نے گناہوں کے نقصانات اور توبہ کی اہمیت کو سمجھا ہے۔ اب ہمیں اس عملی قدم کی طرف بڑھنا ہے جو ہمیں مغفرت کی منزل تک پہنچا دے۔ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندے کے آنسوؤں کے سامنے بہت نرم ہے۔ جب ایک گنہگار بندہ ندامت کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ ہم اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے اور اسی ویڈیو میں ان مخصوص دعاؤں اور اعمال کا تذکرہ بھی کریں گے جو اس دوسرے عشرے کے لیے خاص ہے۔ یاد رکھیے، رمضان کا سورہ غروب ہونے سے پہلے ہمیں اپنی بخشش کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہو گیا ہو۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے میں ہمیں ان اعمال کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے جو ہمارے اسلام، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کا شیوا رہے ہیں۔ مغفرت کا یہ عشرہ وہ زبانی کلامی استغفار کا نہیں ہے، بلکہ اپنی روح کو پاکیزہ بنانے اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں عبادت کے لیے اس قدر کمر بستہ ہو جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت و عبادت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ ان دنوں میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور اپنی راتوں کو طویل سجدوں میں آباد کرتے تھے۔ ناظرین، مغفرت تب ملتی ہے جب انسان اپنے اندر سے تکبر اور انا کو ختم کر کے عاجزی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی وہ ادا بہت پسند ہے جب وہ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے تاکہ اس کا رب اس کی اپنی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دوسرے عشرے کے ان خاص دنوں میں ہمیں اپنے معاملات کو کیسے ترتیب دینا چاہیے۔ مستند احادیث روشنی میں یہ بات ثابت ہے، صدقہ و خیرات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ ناظرین، کوشش کریں کہ ان دنوں میں کوئی بھی سوائل آپ کے در سے خالی ہاتھ نہ جائے، چاہے آپ تھوڑا ہی کیوں نہ دے دیں، لیکن خلوص نیت کے ساتھ دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صدقہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، قبر کے اندھیروں میں ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ بن کر آئے گا۔ اس عصر میں اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں کا حقوق کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ حقوق العباد کی معافی کے بغیر مغفرت کا سفر ادھورا رہتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی رنجش ہے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے ختم کریں تاکہ عرش والا آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ ناظرین، ایک اور عمل جو اس عشرے میں ہمیں بخشش کے قریب لے جاتا ہے وہ ہے کثرت درود پاک۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور درود کی برکت سے دعائیں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔ اسی ویڈیو میں ہم اس بات پر بھی زور دینا چاہتے ہیں کہ اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنائیں۔ جب آپ اکیلے ہوں تو اللہ کی یاد میں آنسو بہانا آپ کی بخشش کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ رمضان کی یہ درمیانی دن ہمیں اپنی اصلاح کا وہ موقع دیتے ہیں جو سال بھر میسر نہیں آتا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے عشرے میں سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اسے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی برکتیں پانے کے لیے تیاری کیا جاتا ہے۔ مغفرت کا یہ سمندر ہر ایک کو پکار کر کہہ رہا ہے، آؤ اپنے دامن کو دھو لو۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ معاشرتی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم دوسروں کے عیب جوئی میں مصروف تو نہیں ہیں؟ اور یاد رکھیے کہ جب دوسروں کا عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اس عشرے میں اپنی زبان کو غیبت، چغلی اور لا یعنی گفتگو سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ روزہ دار بہت عزیز ہیں جو بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان، کان اور آنکھوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو اس احساس کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے۔ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ اگر ہم نے ان 10 دنوں کی قدر نہ کی تو کل میدان محشر میں ہمیں سخت ندامت ہوگی۔
استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، کیونکہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے بلکہ رزق کی فراخی اور مصیبتوں سے نجات کا راستہ بھی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کر رہے ہیں جو ایک مومن کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، بس ہمیں اس چوکھٹ پر دستک دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو کر ہماری پکار کو سنتا ہے۔ دوسرے عشرے کے یہ ایام توبہ کی قبولیت کے لیے خاص ایام ہیں، کیونکہ اللہ کی صفت غفاری ان دنوں میں اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی اس ذکر و فکر کی ترغیب دیں تاکہ پورا گھرانہ اللہ کی مغفرت کے سائے میں آ جائے۔ جب گھروں میں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے تو وہاں سے نحوست و بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور سکون کی فضائیں جنم لیتی ہیں۔ محترم عزیزو، ہم نے اس گفتگو کو اس لیے طویل کیا ہے تاکہ آپ کے اندر وہ تڑپ پیدا ہو سکے جو آپ کو عملی طور پر کچھ کرنے پر مجبور کر دے۔ محض علم حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا، اصل چیز اس علم پر عمل کرنا۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو نصیحت کو سنتے ہیں اور اس کو بہترین طریقے سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہم اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اب آگے کی جانب بڑھیں گے اور ان مزید پہلوؤں پر بات کریں گے جو ہماری اس مغفرت کی راہ کو ہموار کریں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، پس ہمیں اپنی سچی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عشرے کی برکت سمیٹنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مغفرت کا یہ سفر انسان کے باطن کی صفائی سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت غفاری اتنی وسیع ہے کہ اگر بندہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر جائے اور پھر سچے دل سے ایک بار اپنے رب کو پکارے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا کر اسے ایسا کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم جس مغفرت کی بات کر رہے ہیں وہ صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی اس رضا کا نام ہے جس کے بعد انسان کی زندگی میں سکون کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ رمضان المبارک کے ان درمیانی دنوں میں اپنے معمولات کا سختی سے محاسبہ فرماتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا گناہ تو باقی نہیں رہ گیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہو۔ اس ویڈیو میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بعض اوقات ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے میل کچیل ہوتا ہے۔ مغفرت کے یہ عشرہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عرش والا ہمیں معاف فرمائے تو ہمیں فرش والوں کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے کہ اگر ہم اپنے چھوٹے سے اختیار میں رہتے ہوئے اپنے ماتحتوں پر یا اپنے رشتہ داروں کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے تو ہم اللہ سے کس منہ سے اتنی بڑی مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ دستین ہمارے لیے اخلاقی تربیت کا مدرسہ ہیں جہاں ہمیں اپنی انا کو مٹا کر عاجزی کی چادر اوڑھنی ہے۔ جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ اسی عشرے میں اپنے دل سے کینہ، بغض اور حسد کو نکال باہر پھینکیں تاکہ توبہ کی روشنی آپ کے اندر داخل ہو سکے۔ ناظرین، ایک اور نہایت اہم بات جو مستند روایات سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کے اس عشرے میں ان لوگوں پر خاص نظر کرم فرماتے ہیں جو کثرت سے استغفر اللہ کو اپنی زبان پر جاری رکھتے ہیں۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اگر آپ معاشی تنگ دستی کا شکار ہیں، اگر آپ کے کام نہیں بن رہے تو یقین جانیے کہ استغفار آپ کا سب سے بڑا مددگار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ اسے مال اور بیٹیوں سے نوازتا ہے اور اس کے لیے نہریں جاری کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ اقدس سے معافی مانگنے میں چھپا ہے۔ جب خالق راضی ہو جاتا ہے تو مخلوق خود بخود آپ کے لیے نرم ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزوں، رمضان کے ان دنوں میں سحری اور افطاری کے اوقات نہایت قیمتی ہوتے ہیں، خاص طور پر افطاری کے چند منٹ پہلے کا وقت جب بندہ بھوک اور پیاس کی انتہا پر ہوتا ہے اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ دوسرے عشرے کی ان ساعتوں میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں
اولیاء اللہ کا معمول تھا کہ وہ ان دنوں میں دنیاوی باتوں کو بالکل ترک کر دیتے تھے تاکہ ان کا دھیان صرف اور صرف اپنے محبوب حقیقی کی طرف رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی سوشل میڈیا اور فضول گفتگو کے وقت کو کم کر کے اسے اللہ کے ذکر میں لگائیں۔ جب آپ کی زبان اللہ کی تسبیح سے تر ہوگی تو آپ کے چہرے پر وہ نور پیدا ہوگا جو کسی بیوٹی کریم یا دنیاوی اشیاء سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس ویڈیو میں ہم جس روحانی سکون کی تلاش میں ہیں وہ ہمیں صرف اور صرف صدوں کی طوالت و آنسوں کی ندامت سے ملے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کو اپنے بندے کے وہ آنسو بہت زیادہ پیارے ہیں جو گناہوں کی شرمندگی سے نکلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ 2 قطرے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرے اور دوسرا آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے۔ ناظرین، اگر ہم ان 10 دنوں میں ایک بار بھی سچے دل سے رو پڑے تو سمجھ لیں ہمارا رمضان کامیاب ہو گیا۔ مغفرت کا عشرہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کل جب موت کا فرشتہ سامنے ہوگا تو توبہ کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس ویڈیو کے ہر لفظ میں ایک درد چھپا ہے جو آپ کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہم نے اس گفتگو کو اس لیے تفصیل سے جاری رکھا تاکہ آپ کے ذہن میں مغفرت کی اہمیت پوری طرح واضح ہو جائے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف ایک ماہ کا مسلمان نہیں بننا بلکہ اس رمضان کو اپنی پوری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنانا ہے۔ دوسرے عشرے کے یہ ایام ہمیں وہ مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں جس پر ہماری پوری روحانی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اب ہم بتدریج اس ویڈیو کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہم اس خاص عمل، اس تسبیح اور اس مبارک دعا کا ذکر کریں گے جو دوسرے عشرے کی روح ہے۔ لیکن اس سے پہلے اپنے دل کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ آپ نے جو کچھ سنا ہے اس پر پختہ ارادے کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک راتوں کی قدر کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہماری خطاؤں پر اپنی مغفرت کی چادر ڈال دے۔ ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے اس حصے پر نور مبارک اور فیصلے کن حصے کی طرف پہنچے جہاں ہم اس خاص عمل اور اس تسبیح کا ذکر کریں گے جو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی روح ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جہاں بخشش کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ جسے میں معاف کر دوں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت عمل اور اس طاقتور دعا کے بارے میں جس کو آپ نے ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے یعنی 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے۔ یہ 10 دن آپ کی تقدیر بدلنے والے اور آپ کے گناہوں کا بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس عمل کا بہترین وقت سحری کا آخری حصہ یا افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہے۔ اگر آپ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں گے تو یہ سب سے افضل ہے کیونکہ وضو کی حالت میں انسان کا ظاہر و باطن دونوں پاک ہو جاتے ہیں، دل میں رکت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا لطف بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ عمل کا پہلا مرحلہ اور درود ابراہیمی کی خوشبو۔ اس عمل کا آغاز آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کرنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت کے کیا کہنے، خصوصاً اس مغفرت کے عشرے میں درود پاک پڑھنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین پر رحمت کی بارش کا برسانا۔ درود پاک وہ واحد عمل ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی بارگاہ میں وہ سفارش پیش کر رہے ہوتے ہیں جسے اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ رمضان المبارک میں درود پاک پڑھنے سے نیکیوں کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے پروانہ بن جاتا ہے۔ درود پاک کی برکت سے آپ کے دل سے نیکی کی محبت نکل کر، دنیا کی محبت نکل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بن جاتی ہے۔ عمل کا دوسرا مرحلہ اسم اعظم کی پکار ہے۔ درود پاک کے تسبیح کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اس مبارک دعا کی پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشانی اور قرب کے عالم میں پڑھا کرتے تھے۔ یا حیو یا قیوم اللہ کی وہ صفاتی نام ہیں جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ جب آپ برحمتک استغیث کہتے ہیں تو آپ اللہ کی رحمت کو دہائی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس تسبیح کے دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ اس سے رزق کی بندشیں ختم ہوتی ہیں،
گھریلو ناچاکیاں دور ہو جاتی ہیں اور دل کو وہ اطمینان نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے، کسی مال دولت سے نہیں ہوتا۔ آخری طور پر یہ کلمات میزان عمل میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے جو اسے اس کے ناموں سے پکارتا ہے، جو اس کی قدرت اور ہمیشگی کی دلیل ہے۔ عمل کا تیسرا مرحلہ مغفرت کی تسبیح ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ دوسرے عشرے کی مخصوص دعا کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ناظرین، استغفار کی وہ جامع دعا جو آپ کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ چاہتے تھے کہ آپ کا ہر امتی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کا حقدار بن جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عشرے کو مغفرت کا عشرہ، رحمت کا عشرہ قرار دیا، بخشش کا عشرہ قرار دیا۔ جب آپ 100 بار یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے اپنے رب مانا اور مجھ سے معافی مانگی، گواہ رہو میں نے اسے بخش دیا۔ استغفار وہ چابی ہے جو بد نصیب کے تالے بھی کھول دیتی ہے اور انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ عمل کا چوتھا مرحلہ اختتام مبارک۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ درود پاک آپ کے پورے عمل کو اپنی لپیٹ میں لے کر عرش الہی تک پہنچا دے گا۔ جب آپ درود کے ساتھ توبہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کو گلے لگاتی ہے۔ ناظرین، جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور تمام حاجات پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو گڑ گڑاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اسے نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے کو ایسے نواز سے نوازتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے چہرے پر نور، زندگی میں سکون اور رزق میں ایسی برکت آئے گی کہ آپ کو کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ناظرین، رمضان کا 2026 کا یہ دوسرا عشرہ آپ کے پاس ایک قیمتی امانت ہے۔ اس عمل کو پورے یقین و محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کریں۔ یاد رکھیے، اللہ صرف الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ وہ دل کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اور یہ روحانی عمل پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ کے دوسرے بہن بھائی بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہم مستقبل میں بھی آپ کے لیے ایسے ہی مستند اور روحانی وظائف لاتے رہیں۔ حصول برکت، وسعت اور رزق و ثواب کی نیت سے کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کی 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت سا نام ضرور تحریر فرما دیجیے گا۔ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے۔ آخر میں ہم مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں اس دوسرے عشر مبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرما، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب کر، اور اے پروردگار عالم تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ یہ میرا سنانا اور آپ کا سننا، اپنی تمام عزیزوں کا یہ سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، اسے ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔